الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اس شاکان اعلیٰ حضرت کو بہت بہت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت پیر طریقت رہبر شریعت پیر کامل الحافظ الحاج امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور بزرگوں کے عرس مبارک، بزرگوں کی ولادت شریف کے جو دن ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ الحمدللہ عز و جل ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور آج امام اہل سنت کا یوم ولادت 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری میں آقا نعمت امام اہل سنت دنیا میں الحمدللہ تشریف لائے، اور امام اہل سنت کے کارنامے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سطح پر جو آپ نے دین متین کی خدمت میں اپنی زندگی بسر فرمائی ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ امام اہل سنت کی جو زندگی مبارکہ ہے الحمدللہ پوری کی پوری کامل حیات آپ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق رسول کے باب میں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک تعالی کی اتباع اور اطاعت میں الحمدللہ بسر فرمائی۔ اور ہم جو آج امام اہل سنت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس لائیو پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے اللہ کی عطاؤں سے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے بہت زیادہ احسان مند ہیں۔ میرے امام اہل سنت کی دنیا میں دین متین کی جو خدمت ہے یقینی طور پر الحمدللہ ہر پہلو سے بھری پڑی ہے۔ ہر پہلو پر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاؤں سے اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل وہ پہرا دیا ہے دین پر کہ جس کی آج مثالیں نہیں ملتی اور مل بھی نہیں سکتی۔ ایک حسن ظن ہے کہ مل بھی نہیں سکتی، اس لیے نہیں مل سکتی کہ رب کریم کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، رب کریم ان سے جو کام لے لیتا ہے، جس کے ذمے جو کام لگا دیا جائے دین متین کے لیے، اس میں ان کے اپنے کارنامے رب عز و جل کی عطاؤں سے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ولی کو الگ الگ مراتب سے رب کریم بلند فرماتا ہے، اور انہی مراتب میں ہمارے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا نام ہے۔ اولیاء اللہ نے اپنے اپنے معاملات میں، اپنی اپنی زندگی حیات میں جو دین متین کی خدمت کی ہے وہ الحمدللہ بہت ایک باب ہیں، بڑے باب بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے، اور انہی میں بعضوں کے نام رب کریم نے اتنے بلند عطا فرما دیے، اور بعضوں کو ولایت تو عطا فرمائی مگر وہ نام نہ پا سکے۔ ان نام پانے والے اولیاء اللہ میں میرے امام اہل سنت بھی ہیں الحمدللہ عز و جل، اور اہل عشق اہل عشاق
جو اعلیٰ حضرت سے بے انتہا الحمدللہ محبتیں کرتے ہیں، اور خود میرے پیر کامل حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت کے جو قول ہیں، جو اقوال ہیں، جو قرآن و حدیث پہ آپ کی دسترس ہے، الحمدللہ یہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ تو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو جہاں بے شمار طریقوں سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، وہاں ان کے یوم ولادت، ان کے عرس مبارک، ان کی تعلیم جو آپ نے عام فرمائی ہیں، الحمدللہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرے امام نے ہزارہا کتابیں علم دین کے اوپر تحریر فرمائیں، ساتھ میں ترجمہ قرآن کنز الایمان ہمیں الحمدللہ عطا فرمایا، اور ایسا ترجمہ جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ شان بیان کی گئی، رب کریم کی ایک عبدیت، ایک ایسی احدیت بیان کی کہ رب کریم عز و جل اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں مراتب ہیں، اس کو واضح طور پر ہمارے مسلمانوں کو الحمدللہ سمجھایا، اور صحیح معنوں میں اس کی قرآن مجید کے ترجمے کی ترجمانی کی الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے میرے امام نے جہاں ہزارہا کتابیں لکھی ہیں، وہاں ایک فتاوی رضویہ جس کو آپ نے یقینی طور پر سنا ہوگا، ہر شخص نے تو پڑھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت ہی طویل فتاوی ہے جس کی تقریباً 22 جلدیں ہیں، اور ہر جلد تقریباً 800-900 پیجز پر، 1000 پیجز پر ہے۔ تو پڑھنا تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر سنا تو یقیناً ہوگا کہ فتاوی رضویہ میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ علماء آج تک 102 سال تقریباً کم و بیش آپ کے وصال شریف کو ہو گئے، آج تک فتاوی سے الحمدللہ فیض اٹھا رہے ہیں علماء کرام۔ عام عوام تو اٹھا ہی رہی ہے، علماء کرام بھی الحمدللہ اس فتاوی سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور امید یہی ہے، حسن ظن یہی ہے کہ قیامت تک اس فتاوی سے اہل حق انشاءاللہ مستفیض ہوتے رہیں گے، اور آپ کی زندگی مبارکہ یقینی طور پر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے کارناموں کی۔ آپ کی زندگی مبارکہ کے جو پہلو ہیں کوئی بھی اس سے ناواقف نہیں ہے، ہر شخص واقف ہے، اور اہل حق الحمدللہ اپنے اپنے طور پر آج ولادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عقیدت اور احترام سے الحمدللہ منا رہے ہیں۔ تو میں نے بھی سوچا یقینی طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور ان کے خاندان کا ایک گدھا ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک گدھا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی امام اہل سنت کے اس جشن ولادت پر جو آج ہے الحمدللہ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری، اور اس کی انگریزی تاریخ ہے 14 جون 1856، 14 جون 1856۔ ہمیں اپنے بچوں کے بڑے نام یاد ہوتے ہیں، سالگرہیں یاد ہوتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، چلے ٹھیک ہے، محبت کا تقاضا ہے، مگر اپنے اسلاف سے بھی محبت کریں۔ امام اہل سنت کی جیسے تاریخ پیدائش میں نے ہجری سن ہجری کے حساب سے اور سن عیسوی کے حساب سے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کو بھی یاد رکھیں، محبتوں کا تقاضا ہے، اور امام اہل سنت کی شخصیت ایسی ہے، ایسی شخصیت ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ضرور کی جائے، کہ دین اسلام کی جس طرح میرے امام نے خدمت کی ہے، اہل حق کی جس طرح رہنمائی فرمائی ہے، اور اہل باطل کو جس طرح سبق سکھائے ہیں، اہل باطل کو جس طرح کاٹ کر رکھ دیا ہے، تو آپ ایسے امام کو، ایسے عاشق رسول کو، ایسے اللہ کے ولی کو، اور ایسے محسن انسان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ امام اہل سنت کی یاد یقینی طور پر ہر عاشق کا ایک دل کی آرزو ہونا چاہیے۔ جیسے میں اپنے جذبات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ میں بھی ایک سگے در اعلیٰ حضرت ہوں الحمدللہ، تو ہر شخص جو اعلیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو اعلیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دین اسلام کی صحیح رہنمائی جو میرے امام نے
ہمیں عطا فرمائی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر عمل پیرا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ کو یقینی طور پر ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، اور آپ کی جو کتب ہیں، آپ کی جو رسائل ہیں، آپ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ہم نہیں پڑھ پاتے، مگر ایسی کتابیں بھی ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی معروف کتاب ہے جس کا نام ہے تمہید ایمان۔ بارہا میں عرض کرتا ہوں، ہماری عملیات کی فیلڈ میں اس کا پڑھنا لازم ہے کہ جو اعلیٰ کے سلسلے کے وظائف اور تعویذات سے فائدہ اٹھانا چاہے گا اس کو تمہید ایمان کا پڑھنا لازمی قرار دیا ہے۔ میرے استاد محترم اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شمع شبستان رضا اور شمع شبستان نوری کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ اس کتاب سے کوئی مستفیض ہونا چاہے تو پہلے تمہید ایمان جو ہے کتاب اعلیٰ حضرت کی، اس کا مطالعہ کرے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کا نام تمہید ایمان ومع حسام الحرمین، یہ میرے امام کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ جو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے سوالات آئے تھے کہ فلاں شخص آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے امام نے صرف اس پر نہیں بلکہ اور بہت ساری باتوں پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کے لیے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے جو دلائل دیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور زیادہ تر اس کتاب میں قرآن سے آپ نے دلائل فرمائے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اور اس کتاب کو بڑی شہرت اس وقت حاصل ہوئی ہے جب علماء حرمین طیبین نے میرے امام کی اس کتاب پر اپنے دستخط کر کے مہر ثبت فرمائی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے، علماء اکرام بتاتے ہیں تقریباً 300 علماء اکرام نے، جس میں الحمدللہ ہمارے اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، یعنی ایشیا کے، ہندوستان کے علماء اکرام اور حرمین طیبین کے علماء اکرام نے جو میرے امام کی اس کتاب پر جو دلائل دیے ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور خاتم النبیین پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جو پہرا دیا ہے میرے امام نے، الحمدللہ 300 علماء نے اس کتاب کی تصدیق فرمائی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب کتنی اہم ہوگی ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے عشق کے لیے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے لیے ہمارے لیے پڑھنا کتنا مفید ہوگا کہ ہم اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کا لفظ ٹو لفظ مطالعہ کر لیں، اور مطالعہ دل کی آنکھوں سے کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی دل کے تمام دروازے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جائیں گے۔ یہی پیغام تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شکل میں ہمیں رب کریم نے عطا فرمائی تھی، جو کہ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری اور 14 جون 1856 کو آپ کی ولادت باسعادت الحمدللہ عز و جل ہوئی۔ اور اس کے بعد جو دین کی خدمتیں کی، میں نے عرض کیا کہ یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہمارا پروگرام عشق رضا آپ نے یقینی طور پر دیکھا ہوگا، جس میں ہم اعلیٰ کی زندگی پر الحمدللہ گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آنے والے سفر میں بھی یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھا کریں گے، اور بہت الحمدللہ جنہوں نے دیکھی ہے انہوں نے بڑا پسند فرمایا، جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ عشق رضا میرے اپنے پیج پہ بھی ہے، اور عشق رضا ہمارا ایک پیج اور بھی ہے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے الحمدللہ ہم نے بنایا ہے، تو اس پیج پر آپ وزٹ کر کے ہمارے عشق رضا ٹرانسمیشن کے جو پروگرامز ہوئے ہیں اس کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ آخری التجا میری یہ ہے کہ آپ، میری گزارش، مجھ سے محبت کا تقاضا، اگر مجھ سے محبت آپ کو ہے، امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی محبتوں کی خاطر، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی خاطر حسام الحرمین بمع تمہید ایمان یا تمہید ایمان بمع حسام الحرمین، ایک کتابیں آپ کو مل جائے گی مکتبے سے آرام سے انشاءاللہ، اس کا
بہت ضروری ہے آپ مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اہل حق سے جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں تمام اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔